أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الذل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. یا اس رکوع کے اندر ان آیات کے اندر موسیٰ علیہ السلام جب مدین کی طرف انہوں نے سفر کیا تھا اس سفر کا جو وہ تذکرہ ہے، اور بعد میں وہاں پر انہوں نے ایک اللہ کے نیک بندے سے ملاقات ہوئی اور وہاں پر تقریباً 8-10 سال کا عرصہ گزارا اور اس کے بعد وہاں سے جو ہے وہ واپس لوٹے۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، اور جب انہوں نے مدین کی طرف رخ کیا، قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو کہا کہ قریب ہے میرا رب مجھے سیدھے راستے کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کرے گا۔ کہ ظاہر ہے ایک ایسے انجان علاقے کی طرف، مدین جو تھا یہ فرعون کی سلطنت سے باہر تھا، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس علاقے کا جو ہے وہ انتخاب کیا اور اس طرف جو ہے وہ سفر کیا اور صحرا سے ہوتے ہوئے، اور ظاہر ہے اس سفر کے اندر ان کو بڑی مشکلات پریشانیاں بھی آئیں، لیکن انہیں اپنے رب کے اوپر بھروسہ تھا اور کہا کہ مجھے میرا رب جو ہے وہ اکیلا نہیں چھوڑے گا اور مجھے راہ راست سیدھے راستے کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کرے گا۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، اور جب وہ پہنچے مدین کے کنویں پر، وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، تو اس پر پایا ایک گروہ کو اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہوئے۔ اب یہ ظاہر ہے جتنا بھی ان کا سفر گزرا تھا اس کو درمیان میں سے جو ہے وہ چھوڑ کر، یعنی وہاں پر سفر کے دوران کو کیا حالات پیش آئے ان ساری باتوں کو چھوڑ دیا گیا اور ڈائریکٹ جو ہے اس چیز کا ذکر کیا گیا کہ جب وہ مدین پر پہنچے تو وہاں پر ایک کنواں تھا جو بڑا مشہور تھا، لوگ جو وہاں آ کر پانی پلاتے تھے اپنے جانوروں وغیرہ کو اور باقی ضروریات پوری کرتے تھے۔ تو وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، کہ وہاں پر انہوں نے پایا دو عورتوں کو کہ وہ اپنی بکریوں کو روکے ہوئے کھڑی ہوئی ہیں۔ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، تو انہوں نے کہا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ، کہا کہ ہم اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتے جب تک یہ باقی لوگ جو ہے اپنے بکریوں کو پانی نہ پلا لیں، یعنی جو باقی چرواہے وغیرہ تھے۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، اور ہمارے جو باپ ہیں جو والد ہیں وہ بوڑھے بزرگ ہیں۔ اب یہ معاملہ یہ تھا کہ ظاہر ہے جو باقی چرواہے تھے وہ مرد تھے اور وہ جو ہے وہ طاقت کے اندر تھے اور زیادہ تھے، اس لیے وہ جو اپنی مرضی سے اپنی بکریوں کو جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، تو یہ دو عورتیں ظاہر ہے کنویں کے خالی ہونے کا انتظار کر رہی تھی کہ باقی لوگ چلے جائیں تو پھر جو ہے وہ پانی پلا سکیں۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کا آخر کیا معاملہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کافی دیر سے پیچھے جو ہے وہ رک کر کھڑی ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ ہے کہ ہمارے جو والد ہیں وہ بزرگ ہیں، وہ ان کے لیے یہ کام مشکل ہے، لہٰذا ہمیں جو ہے وہ اس کام کو کرنا پڑتا ہے۔ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ، پس وہ انہوں نے
ان کے لیے، ان دونوں کے لیے جب ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، ثم تولی الی الظل، پھر جو ہے وہ سائے کی طرف جو ہے وہ آگے۔ اب یہ ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام ایک تو جسامت کے اندر، قد و قامت کے اندر جب وہ توانا اور جوان تھے، تو لہٰذا جب وہ ان کی بکریوں کو، جانوروں کو لے کر گئے تو کسی نے جو ہے وہ اعتراض نہیں کیا اور کوئی بات نہیں کی، اور جو فوری طور پر انہوں نے جب ان کے جانوروں کو پانی پلا دی۔ وہ کام کرنے کے بعد وہ سائے کی طرف گئے، فقال، اور کہا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہا کہ اے میرے رب، جو بھی تو میری جھولی میں ڈال دے گا میں اس کا محتاج ہوں۔ اب یہ ایک انتہائی محتاجی کی اور احتیاج کی کیفیت تھی کہ بے بسی کا عالم بھی تھا کہ ایک نوجوان کہ جو شاہی محل کے اندر جس کی پرورش ہوئی ہو، ان ساری جگہوں پر یعنی اس نے بڑے اچھے طریقے سے پرورش پائی ہو، تو وہ ظاہر ہے اب ایک ایسی جگہ آ جانا کہ جہاں پر کوئی جان پہچان نہیں ہے، ایک اجنبی شخص، تو وہاں پر اب ظاہر ہے اس کو کوئی ٹھکانہ نظر نہیں آ رہا۔ تو اس وقت انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ جو بھی تو مجھے عطا کرے گا میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ دعا ہمیں بھی یاد کر لینی چاہیے کہ یہ دعا انسان جو ہے بار بار کرے کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ ظاہر انسان ہے، انسان مجبور ہے، بے بس ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو ہے وہ یہی دعا کی، تو اللہ نے ان کی دعا کو جو ہے وہ سن لیا، اور فجاءته احداهما تمشي على استحياء، تو آئی ان میں سے ایک لڑکی جو ہے وہ چلتی ہوئے حیا کے ساتھ، قالت ان ابی یدعوک، کہا کہ ہمارے جو باپ ہیں وہ آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ وہ آپ کو اجرت دیں، اس کی مزدوری دیں جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ فلما جاءه وقص عليه القصص، پس جب وہ ان کے پاس آئے تو وہ سارا قصہ جو ہے وہ ان کے سامنے بیان کیا۔ قال لا تخف، کہا کہ ڈرو مت، نجوت من القوم الظالمین، تم ظالم قوم سے تمہیں جو ہے وہ نجات مل گئی۔ اب یہ جب اس بزرگ کی جو بیٹیاں تھیں انہوں نے جا کر اپنے والد سے اس چیز کا تذکرہ کیا، تو انہوں نے فوری طور پر کہا کہ اس نوجوان کو بلا کر لاؤ، ہم اس کو جب اس کی اجرت مزدوری دیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے تو وہ سارا قصہ اور واقعہ جو ہے وہ ان کے سامنے بیان کیا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ ظاہر فرعون کی اس کو دوسرے علاقوں کے اندر بھی لوگ جانتے تھے اور ظالم مشہور تھا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اب ڈرو نہیں، تم ظالم قوم سے جو ہے وہ نجات پا گئے۔ اب یہ جو بزرگ تھے، بعض اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو شعیب علیہ السلام جو مدین کے اندر جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی تھی وہ تھے، لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ انہی کی قوم میں سے کوئی ایک نیک سیرت بزرگ تھے کہ جو جب وہ جن کی ملاقات جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ قالت احداهما یا ابت استاجرہ، تو ان میں سے ایک لڑکی نے کہا کہ ابا جان اس کو جو ہے وہ ملازمت پر، مزدوری پر رکھ لیں ہمارے ساتھ، ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک وہ ملازم بہتر ہے کہ جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ کہ یہ اس کی گواہی جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی پاک دامنی کی، ان کی حیا کی گواہی ان جو ہے وہ لڑکیوں نے دی کہ وہ ملازم کہ جو طاقتور بھی ہو، جو ہر طرح کا مشکل کام بھی کر سکتا ہو، اور دوسرا اس کے اندر یہ خاصیت ہو کہ وہ امین ہو، امانت دار ہو۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان لڑکیوں سے بات کی تھی تو اس وقت بھی بات کرتے ہوئے ان کو نظر اٹھا کر بھی جو ہے وہ نہیں دیکھا تھا، تو جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ نوجوان کوئی نیک نوجوان ہے، جس کی وجہ سے اس نے جو ہے وہ ہمارا کام بھی کیا اور ہم سے کسی چیز کا جو ہے مطالبہ بھی نہیں کیا اور نظر اٹھا کر بھی جو ہے وہ نہیں دیکھا، تو اس لیے اس بات کی ہم نے جو ہے وہ گواہی دی۔ قال انی ارید، تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ میرا ارادہ ہے ان کے حقائق ابنتی ہاتین، کہ
میں ان دو میں سے ایک بیٹی کا آپ کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر دوں، علی ان تأجرنی ثمانیہ حجج، اور اس کے بدلے میں آپ کو جو ہے وہ 8 سال میرے ہاں جو ہے وہ ملازمت کرنی پڑے گی، 8 سال کا عرصہ۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، بس اگر آپ 10 سال پورا کریں تو یہ آپ کی طرف سے ہے۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، اور میں آپ پر جو بلا وجہ کسی سختی کا ارادہ جو ہے وہ نہیں رکھتا۔ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ان قریب اگر اللہ نے چاہا تو تم مجھے جو وہ نیک لوگوں میں پاؤ گے۔ کہ اب یہ معاملہ طے ہوا کہ وہ جو بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ میرے ہاں جو ہے وہ 8 سال ملازمت کریں تو اس کے بدلے میں آپ کے نکاح کے اندر ایک بیٹی جو ہے آپ کے نکاح کے اندر دے دوں گا، اگر آپ 10 سال پورا کرو تو یہ آپ کی طرف سے ہے، لیکن 8 سال جو ہے وہ ضروری ہیں۔ اور یہ بھی سمجھ لو کہ ہم آپ پر کوئی بلا وجہ سختی یا کوئی مشقت نہیں ڈالیں گے، جو بھی ضروری کام ہے وہی جو آپ سے کروایا جائے گا۔ قال ذلك بینی و بینک، کہا کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا ایما الاجلین قضیت، ان دو میں سے جو بھی میں مدت پوری کروں، فلا عدوان علی، تو بس میرے اوپر جو ہے وہ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو بھی ہم کہہ رہے ہیں اس بات پر اللہ کی ذات جو ہے وہ گواہ ہے، یعنی اسی کو ہم گواہ بناتے ہیں۔ گویا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ابھی میری مرضی ہے کہ میں 8 سال پورے کروں یا 10 سال پورے کروں، یہ 8 سال تو ضروری تھے لیکن 10 سال، ان دو میں سے جو بھی مدت پوری کرو تو آپ نے بھی جو آپ اپنی بات کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا ہے، اور اس سارے معاملے کا گواہ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کی ذات ہے، کہ ہم اللہ کو اپنا گواہ جو ہے وہ بناتے ہیں، اور یہ معاملہ جو ہے ہمارے درمیان طے کیا جائے گا۔ تو یہ سارا ان کا مدین کی طرف جو وہ سفر تھا، وہ واقعہ تھا کہ انہوں نے جو وہ کس مشکلات پریشانیوں سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ ساری مشکلات پریشانیوں کے بعد ٹھکانہ بھی مہیا کیا اور نکاح کا بھی انتظام کروایا، اور اس کے بعد جب وہاں سے واپس ملے جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبوت سے بھی جو ہے وہ سرفراز کیا۔ تو یہ اللہ کی مہربانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ قادر ہے، جیسے وہ کرنا چاہے وہ اس کی کنٹرول اور اختیار کے اندر ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل کے اندر پرورش دلوائی اور سارے ان کے لیے جو وہ جتنے مشکلات پریشانیاں سے دور کی، تو اسی طرح وہ ظاہر ہے مشکلات سے کے اندر سے گزرے لیکن استقامت کے ساتھ جو ہے وہ ڈٹے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہر موقع کے اوپر جو ہے وہ مدد کی۔ اس لیے ہمارے لیے یہ پیغام ہے اس کے اندر کہ چاہے حالات جیسے بھی ہوں، جتنا بھی مشکل وقت ہو، ایک اللہ کی ذات کے اوپر توکل اور بھروسہ کریں گے، اللہ سے مانگیں گے۔ جو دعا موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کبھی بھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی۔ تو اللہ سے مانگے، اللہ پر توکل اور بھروسہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔